ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے کیسے کسی کو جواب دیتے ہیں، یہ تصور نہیں کرتے کہ کل بروز قیامت جہاں اس لڑکے کی پکڑ ہوگی وہاں اس کے ساتھ ساتھ آپ والدین کی بھی پکڑ ہوگی کہ اس کی تربیت آپ کے ذمے تھی، آپ نے کیوں تربیت نہیں کی۔ تو یہ اخلاقی برائیاں، حضور نے یہ تمام چیزیں بیان فرمانے کے بعد پھر فرمایا کہ یہ شخص ہوتا ہے مفلس، کہ جو بھرا ہوا نیکیوں سے بھرا ہوا نامہ اعمال لے کر جائے رب کی بارگاہ میں، اور جب حساب دے کر رب کی بارگاہ سے واپس آ رہا ہو تو اس کے نامہ اعمال میں صرف گناہ ہو، اور وہ بھی اپنے کیے ہوئے نہیں۔ یہ نہ سوچیں کہ ہم عبادتیں کرتے ہیں تو ہم جو ہے وہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، ہم زنا نہیں کرتے، ہم چوری نہیں کرتے، ہم شراب نہیں پیتے، ہم کسی قسم کا اور اس طرح کا بڑا کبیرہ گناہ نہیں کرتے تو ہماری پکڑ نہیں ہوگی۔ نہیں، پکڑ آپ کی ان چیزوں پر بھی ہوگی کہ آپ نے کسی کو برا بھلا کیوں کہا، پکڑ اس چیز پر بھی ہوگی کہ آپ نے کسی کی دل آزاری کیوں کی، پکڑ اس چیز پر بھی ہوگی کہ آپ نے کسی پر بہتان کیوں باندھا، پکڑ اس چیز پر بھی ہوگی کہ آپ نے کسی کے خلاف بدگمانی کیوں کی اور وہ بدگمانی لوگوں میں کیوں پھیلائی، کسی کی غیبت کیوں کی، کسی کی چغلی کیوں کی۔ ان چیزوں پر بھی پکڑ ہوگی، اور ان چیزوں پر پکڑ عبادات پر پکڑ سے زیادہ سخت ہے، بہت زیادہ سخت ہے، کہ میں پہلے عرض کر چکا کہ عبادات میں رب معاف فرما سکتا ہے، وہ اس کی رحمت سے امید ہے کہ وہ معاف فرما دے، لیکن جہاں یہ اخلاقی برائیاں ہیں وہاں یقین ہے کہ وہ معاف نہیں فرمائے گا، کیونکہ جب تک جس کا حق نہ مارا جائے، جس کا حق مارا جائے وہ معاف نہ کر دے تب تک رب بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ تو اس لیے اپنی زندگیوں میں ان تمام چیزوں سے بچنا ہم پر لازم، اور ان اخلاقی برائیوں کو ایسا نہیں کہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح الفاظ کے ساتھ بیان فرمائیں، واضح الفاظ کے ساتھ ارشاد فرمایا سورہ حجرات میں، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کہ بے شک مومن آپس میں بھائی ہیں، تمام مومن آپس میں بھائی، فاصلحوا بین اخویکم، ان بھائیوں میں، اپنے بھائیوں میں آپس میں صلح کروایا کرو، ان میں آپس میں صلح کروایا کرو۔ آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ جہاں دو بھائی آپس میں محبت سے رہتے ہوں ان کے درمیان پھوٹ ڈالنا ہم اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں۔ جہاں دو دوست آپس میں محبت کے ساتھ رہتے ہوں ان میں آپ فرق کرنا اور ان میں آپس میں نفرتیں پیدا کرنا ہم اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں، اپنا مذہبی اور شرعی اور اخلاقی فریضہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر فرض ہے کہ ہم ان کے درمیان پھوٹ ڈلوائیں، جبکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروایا کرو۔ پھر اسی صورت میں آگے چل کر ارشاد فرمایا کہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، کہ تم بدگمانی سے بچو، زیادہ کسی کے بارے میں سوچنے سے بچو، ان بعض الظن اسم، کے بعض جو گمان ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں۔ یہ بدگمانی تو ہمارے معاشرے کے ہر شخص کی رگوں میں ایسے ہی موجود ہے جیسا کہ لہو موجود ہے، جیسا کہ خون ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے ویسے ہی بدگمانی ہماری رگوں میں دوڑ رہی۔ آپ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ مثال کے طور پر کسی شخص نے کوئی شخص عین نماز کے وقت میں اندر مسجد میں جماعت ہو رہی ہے اور کوئی شخص آپ کو مسجد کے باہر کھڑا ملے تو فوراً ذہن ہمارا کہاں منتقل ہوتا ہے؟ کیسا بدبخت شخص ہے، اندر جماعت ہو رہی ہے نماز نہیں پڑھ رہا۔ یہ ایک بدگمانی ہم نے پالی، جبکہ چاہیے کیا تھا کہ ہم اسے نماز کی تلقین کر دیتے، ہم اسے کہہ دیتے کہ جماعت ہو رہی ہے چل کے اندر نماز پڑھ لو۔ وہاں ہمارے سامنے بات آ جاتی کہ وہ جو شخص وہاں کھڑا ہے اس کے کھڑے ہونے کی وجہ کیا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ ناپاک کپڑوں کے ساتھ کھڑا ہو اور پاکی ناپاکی کا لحاظ کرتے ہوئے اندر نہ جا رہا، ممکن ہے کہ وہ کہیں اور سے یہی نماز پڑھ کے آ رہا ہو اور اس وجہ سے باہر کھڑا ہو، ممکن ہے کہ کوئی ایسا شرعی عذر ہو کہ جس کی وجہ سے وہ اندر نہ جا سکتا۔ یہ تمام چیزیں ہیں نا جو ہمارے گمان بدل سکتی ہیں، جو ہماری سوچ بدل سکتی ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں سب سے پہلا خیال کیا آتا ہے؟ کیسا بدبخت شخص ہے، نماز نہیں ادا کر رہا۔ ایک شخص کسی صحابی کے سامنے اس حالت میں آیا کہ اس کی داڑھی شراب سے تر تھی، شراب سے تر اس کی داڑھی۔ کسی نے کہا کہ یہ تو شراب پی کر آیا۔ وہاں دوسرے جو صحابی موجود تھے انہوں نے روک دیا، کہا تم یہ نہ کہو کہ یہ شخص شراب پی کر آیا، بلکہ یوں بھی تو سوچ سکتے ہو کہ یہ شخص شراب کو گرا رہا ہو اور اس کے چھینٹے اس کی داڑھی پر پڑ گئے۔ یہ بھی تو سوچا جا سکتا ہے کہ یہ شراب گرا رہا اور اس کے چھینٹے اس پر پڑ گئے۔ کوئی شخص اگر مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ کر وہ فرض کی ادائیگی کے بعد مسجد سے چلا جاتا، ہماری سوچ فوراً جاتی ہے کہ یہ شخص سنتیں نہیں پڑھتا۔ ہم اس طرف کیوں نہیں لے کر جاتے اپنے ذہن کو کہ ہمارے